ملتمس ہوں سکھ انٹر اور پاکستان میں فلسطین کی مضبوط آواز ہرمیت سنگھ تشریف لائیں اور آپ سے گفتگو کریں۔ واحگرو جی کا خالصہ واحگرو فتح۔ جناب سجاد اظہر صاحب، حامد میر صاحب سینئر صحافی، ہمارے فلسطین فاؤنڈیشن کے سربراہ ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب، آپ تمام تر صحافیوں کا میں شکر گزار ہوں۔ جتنے بھی ڈیجیٹل اور دیگر اخباروں ٹیلی ویژن سے آئے لوگ ہیں، آپ سب کا شکر گزار ہوں، چونکہ جب بھی ہم نے آپ سب کو دعوت دی ہے، اور بہت کم صحافی، میں اس لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کم صحافی، کہ عموماً جب فلسطین کا معاملہ آتا ہے تو بہت سارے لوگ سائیڈ لائن اختیار کر لیتے ہیں۔ میر صاحب کو کیونکہ ہمارے سینئر ہیں، بہت کچھ سیکھا ہے اور اب بھی ان سے سیکھ رہے ہیں، تو کل جب میں نے میسج کیا میں نے کہا شاید میر صاحب نہیں آئیں گے کیونکہ ان کی زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے مجھے سیدھا جو ہے ٹیکسٹ کیا کہ مجھے لوکیشن بھیجو۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ میر صاحب آپ کے آنے سے، سجاد صاحب کے آنے سے ہم سب کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور خاص کر آپ پاکستان کی ایک تگڑی آواز ہیں، پوری دنیا میں آپ کو سنا جاتا ہے، جب آپ بولتے ہیں تو اس کا اثر پڑتا ہے، اور یقیناً یہاں پہ آنا ہمارے لیے نہیں بلکہ جتنے بھی اس وقت فلسطین کے کچھ دوست صحافی بھی آئے ہیں تو وہ بھی اس وقت آپ کو جب انہوں نے دیکھا تو ان کا حوصلہ بھی بلند ہوا۔ بہرحال 7 اکتوبر سے اب تک مسلسل میری کوشش رہی ہے کہ اس وقت جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے وہاں پر غزہ میں، اس کے حوالے سے آواز بلند کی جائے۔ یہ دنیا کا اگر میں دیکھوں اس سے پہلے جس طرح انسانی حقوق اور جو پالیسیاں بنائی جاتی تھی اس حوالے سے جو باتیں ہوتی تھی، میں 3 دفعہ میرے یوٹیوب چینل کو اس لیے آؤٹ کر دیا بغیر کسی ای میل کے کہ آپ کیوں مظلوموں کے بارے میں بول رہے ہیں، کیوں آپ نتن یاہو کو دہشت گرد بول رہے ہیں، کیوں آپ غزہ کے لوگوں کو معصوم بول رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بات یہاں پہ ہو رہی تھی پاکستان کی، تو میں پرسوں دیکھ رہا تھا جو کینیڈا کے وائس پی ایم ہیں جگمیت سنگھ رہے ہیں، ابھی ایک پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں، انہوں نے اپنی سپیچ میں پارلیمان میں کھڑے ہو کے اس نے کہا کہ نتن یاہو دہشت گرد ہے، یوگولینڈ جو ہے وہ دہشت گرد ہے، ظلم اور بربریت کا بازار انہوں نے گرم کیا ہے، ان کو یہاں پر پابند کرنا چاہیے، ہماری سرزمین میں اس ناپاک قدموں کو روکنا چاہیے۔ لیکن پھر میں اپنے وزیر اعظم صاحب کو دیکھتا ہوں، وزیر اعظم صاحب یو این میں گئے، کہتے ہیں میں منہ چھپا رہا تھا وہاں پہ۔ ارے بھائی آپ نئی نویلی دلہن ہیں کہ آپ منہ چھپا رہے ہیں نتن یاہو جیسے درندے سے؟ آپ اس سے کیوں منہ چھپا رہے ہیں؟ منہ تو اس کو چھپانا چاہیے تھا جس نے 2 لاکھ سے زائد لوگ کو شہید کیا، کئی لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے، پورے غزہ کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ اس کو شرم نہیں آ رہی اور آپ کو شرم آ رہی ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ اندازہ لگا لیں، یہاں پہ ہمارے سینیٹر مشتاق صاحب یا میں اور رضی طاہر بھی جب جھنڈا اٹھاتے تو اسلام آباد کی جو پولیس ہے، میں ان کو اسلام آباد کی پولیس یعنی یونیفارم تو انہوں نے اسلام آباد کی پہنی ہوئی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں اذان ہو رہی ہے تو پھر شروع کرتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ ڈی چوک میں اور رضی طاہر نکلے تو وہاں سے پولیس کی دھمکیاں، یعنی یہاں پہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اسلام آباد کی یہ پولیس نہیں ہے بلکہ اسرائیل کی پولیس ہے۔ سینیٹر مشتاق کو جس بے دردی سے اور خواتین پر جو تشدد کیا، یعنی کیا مسئلہ ہے کہ وہ ظالم کو ہم ظالم نہ کہیں، مظلوم کا ساتھ نہیں دیں؟ کیا میں چلو سائیڈ پہ کر لیتا ہوں ریاست کو، ملک کو، ان ساری چیزوں کو، میں تو بارہا یہ بات کر رہا ہوں، آپ کے مسلمان صحافی، آپ کے لبرل، سو کالڈ لبرل بہت سارے لوگ، میں یہ بات بارہا اس لیے کرتا ہوں کہ تھوڑی بہت نہیں بلکہ تمہیں شرم سے ڈوب مر لینا چاہیے کہ آپ مجھے یہ مشورے دیتے ہیں کہ آپ سے رابطہ اب اس لیے نہیں ہوتا۔ بہت ساری یہاں پہ جو فیملیز ہوتی تھی کہ بھئی آپ نتن یاہو کو برا بھلا کہتے ہیں، تو کیا میں اس غزہ کے معصوموں کو برا بھلا کہوں؟ مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ بولیں گے تو آپ پر انٹرنیشنل پابندیاں لگ جائیں گے۔ ارے لگنے دو بھائی، میں نے کہاں جانا ہے، میرا ملک ہے، میں نے یہاں رہنا ہے۔ لیکن میں ایک بات ہمیشہ کرتا رہتا ہوں، اور یہ تمام تر آپ سارے میرے خیال میں کوئی مجھے نہیں لگتا میرے علاوہ کوئی غیر مسلم یہاں پہ ہوگا، لیکن میں ایک چیز جو ہمیشہ میں جتنا اسلام کو پڑھوں، ہندو دھرم کو پڑھا ہے، کرسچینٹی، سکھزم، اس میں تو ایک ہی بات ہے کہ ظالم کے خلاف بولنا ہے، آپ نے کچھ لکھنا ہے، آپ نے ریزسٹ کرنا ہے۔ تو میں تو بول رہا ہوں، شروع دن سے بول رہا ہوں، بے شک بہت لاس کیا، بہت دھمکیاں کھائیں، بہت سارے اپنے لوگوں نے جو ہے ساتھ چھوڑا، لیکن
بات وہی ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی، تو ہمیں بولنا ہوگا۔ وہ جس طریقے سے اسرائیل کا ہو بٹھایا گیا تھا، اور یہاں پہ کچھ ایسے صحافی جو اسرائیل کے گن گایا کرتے تھے، اور مجھے آج بھی یاد ہے، ابھی سجاد صاحب نے بات کی تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس سے پہلے جو جنرل صاحب تھے، جنرل باجوہ صاحب، تو اس نے ہمیں کہا تھا کہ اگر اس اسرائیل کو ہم مان لیں تو کیا ہوگا۔ میں بھی اس میٹنگ میں شامل تھا۔ تو جناب حالت یہ ہو چکی ہے، اتنے ہم لیٹ چکے ہیں کہ اب یہاں پہ فلسطین کا جھنڈا اٹھانا گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن دوسری دنیا میں آپ دیکھیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ مسلمان ہیں، نہ ان کے کوئی اور تعلقات ہیں، حالانکہ اسرائیل سے ان کا فائدہ ہے، لیکن وہاں کے لوگ ٹھٹرتی سردی میں اٹھتے ہیں۔ ناروے کے لوگوں نے پابندیاں لگا دی ہیں، کینیڈا کے لوگوں نے اسلحہ بیچنے سے پابندی لگا دی، لوگ اٹھے، آواز اٹھائی ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ہے آواز اٹھانا اور بولنا جو ہے وہ اب سب سے بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اسرائیل جو باتیں کر رہا تھا 7 اکتوبر سے کہ اب حماس جو ہے اس کو ہم نے ختم کر دیا، اب اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ہفتے کے اندر اندر ختم کر دیں گے۔ آج آپ اندازہ لگا لیں 1 سال اور تقریباً 22 دن ہو چکے ہیں، حماس کیا ختم ہو چکی ہے؟ کیا حزب اللہ ختم ہو چکا ہے؟ آج بھی وہ لڑ رہے ہیں۔ جو جنگ اسرائیل نے شروع کی تھی، وہ جنگ خواہش تھی کہ اس کو ایک گریٹر اسرائیل بنائیں گے۔ آج اس گریٹر اسرائیل کا خواب جو نتن یاہو جیسے دہشت گرد نے دیکھا تھا، آج وہ سکڑ گیا ہے۔ کسی نے سوچا تھا کہ تل ایویو میں جا کے حملے ہوں گے، کل جا کے تقریباً 50 سے زائد جو ہے 70 سے زائد فوجی ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ 15 سے 20 کے بارے میں کہا جاتا ہے 6 کی ڈیتھ کنفرم ہو چکی، اور 15 سے 20 کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بھی ہلاکت قریب ہے۔ تو یہ حالات کبھی کسی نے سوچا تھا کہ اسرائیل کے اندر 25 شہر تقریباً خالی ہو چکے ہیں اس خوف سے، اس ڈر سے۔ کل نتن یاہو آئے اور وہاں جب خطاب کرنے لگے تو لوگ انہوں نے شیم شیم کے نعرے لگائے اور انہیں کہا کہ تم قاتل ہو، لیکن پاکستان میں نتن یاہو کو قاتل بولنا بہت بڑا گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ آج یہ ہماری یہ ریاست اور ریاست یہ فیصلہ تو کر چکی ہے کہ فلسطین کے حق میں نہیں بولنا، لیکن یاد رکھیے کہ فلسطینیوں کے ساتھ، فلسطین کے ساتھ، بلکہ ہر مظلوم کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں۔ ان کے لیے آواز ہر پلیٹ فارم پہ اٹھانا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، چاہے آپ جتنے بھی ظلم ڈھاؤ، جتنی بھی زیادتیاں کرو، آواز ہم اپنی بلند کریں گے، چاہے وہ قلم کے تھرو ہو، چاہے وہ ٹیلی ویژن یا سوشل میڈیا کے تھرو ہو، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اس وقت تقریباً آپ اندازہ لگا لیں کہ ادھر وہ بچے، وہ معصوم سے بچے، جو ایک بچی کو میں دیکھا اپنے چھوٹے بھائی، زخمی بھائی کو کندھے پہ اٹھا کے وہ جا رہی ہے کہ میں نے اس کا علاج کرنا ہے۔ وہ بچے جو گلا کرتے ہیں، جو شکوہ کرتے ہیں کہ میری امت، یعنی اے محمد صاحب آپ کی امت کہاں ہے؟ وہ تو سارے انہوں نے گھنگرو باندھ لیے ہیں اس وقت۔ وہ سارے جو ہے وہ، میں اردن کو دیکھا، مصر کو دیکھا، انہوں نے دیواری کھڑی کر دی ہیں کہ کوئی فلسطینی بچہ ہم سے بات کرے تو بچہ بات بھی نہ کرے تو انہوں نے دیواریں کھڑی کر دی ہیں۔ آپ کون سی امت کے ماننے والے ہیں؟ کیا اس امت کے جو ظالم کے خلاف کھڑے تھے، جنہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، جن کی خواتین جو ہے وہ ظالم کے خلاف کھڑی ہوا کرتی تھی؟ آج آپ لوگوں کو ہوا کیا ہے؟ صرف ڈالر کے چکر میں آپ لوگ لیٹ چکے ہیں۔ آج نتن یاہو کو آپ دہشت گرد کہلانے سے آپ کتراتے ہیں، امریکہ کے سامنے آپ کی جو پالیسیاں ہیں، ان ساری چیزوں کو جس طریقے سے ہوڑ کیا۔ لیکن یاد رکھیے ہم آج بھی کھڑے ہیں، آج بھی سیمینار منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صحافی جو ہے یہاں آئے اور اس آواز کو آگے کی طرف۔ آپ بہت بڑی طاقت ہے، جتنے بھی صحافی ہیں ادھر، آپ بہت بڑی طاقت ہیں، بہت سارے فالوور ہیں۔ مجھ سے پرسوں ایک رپورٹر نے پوچھا کہ سنگھ صاحب یہ مسلمان کیا کر سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا مسلمانوں سے تو میری ایک ہی گزارش، اور گزارش یہ ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کے پیٹھ میں چھرا نہ بھونک کے، کیونکہ جو ترکی ادھر فولاد بیچتا ہے، اسلحہ بیچتا ہے، آج ایک اور جہاز اس کا پکڑا گیا ہے۔ ادھر جا کے اردن جو کر رہا ہے، ادھر جا کے عرب ممالک آپ کے جو کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اگر آپ نہ کریں تو یقین مانیں اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے حالات آپ دیکھیں، وہ کھوکھلا ہو چکا ہے، وہ عیا ہو چکا ہے، اس کا وہ بھرم آج کل میں جو ہے
اپوزیشن لیڈر اسرائیلی کو سن رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ کم سے کم ہماری ہمارے لاج رکھ لیتے نیتنیاہو، یہ جو حملہ آپ نے اسرائیل ایران پر کیا ہے، یہ کیا تم نے دیوالی کے پٹاخے ہی پھوڑے ہیں وہاں پہ جا کے؟ آپ نے تو کم سے کم جو ہماری جھوٹی لاج تھی، جو ادھر میں کچھ ٹاؤٹ، کچھ صحافی کہوں گا ٹاؤٹ اس لیے کہتا ہوں، بڑے گن گاتے ہیں اسرائیل کے، یہ ان کے گال پر چماٹ ہے، جو پرسوں کہہ رہے تھے کہ کیا کر لے گا۔ آج اسرائیل خود کہہ رہا ہے کہ $13 ملین کا نقصان صرف ایران نے ایک حملے میں ہمیں دیا ہے، 20 بڑے تگڑے جہاز ان کے مارے ہیں، لیکن ادھر ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم خوشنودی کریں مغرب کی۔ بہرحال یہ جنگ، ہم چاہتے ہیں کہ ہر بات امن ٹیبل ٹاک ہو، لیکن جب ٹیبل ٹاک پہ بات نہیں ہوتی، جب نیتنیاہو جو تھے دہشت گرد چاہتے ہیں کہ بارود کا کاروبار کیا جائے، امریکہ چاہتا ہے کہ بارود سے ہی پیسہ کمایا جائے، تو پھر یاد رکھیے کہ جب آپ بارود برسائیں گے تو دوسرا آپ پہ تھوڑی پھول برسائے گا۔ تو اس وقت سچویشن آپ کے سامنے جو حالات ہیں، میں آپ سب کا پھر سے شکر گزار ہوں۔ یہاں پہ فلسطینی دوست بھی ہیں، بھائی ہمارے صحافی ہیں، ان سے بھی یہ کہوں گا کہ پاکستانی قوم، پاکستان کا بچہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب آزادی کا یہ سورج طلوع ہوگا، اور یہ بڑی بڑی قربانیاں یحییٰ سنوار شہید، سید حسن نصر اللہ نے جو شہادت دی ہے، اسماعیل ہانیہ نے جو شہادت دی ہے، شیخ احمد یاسین کی جو شہادت ہے، صفی الدین صاحب کی جو شہادت ہے، معصوم بچوں کی جو شہادت ہے، وہ کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ ہمیشہ شہیدوں کا خون جو ہے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی دور میں یقیناً رنگ لے آتا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔